قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی نہ امید نہ ہونا، میرا رب ہے نا، وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آگ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کی زندگیوں سے یہ سیکھا ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو جو دھیرے دھیرے اٹھتا ہے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ تو تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبراتے ہو نصیب سے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ سنو صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ضرب کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ خوشی کا تعاقب کرنے والی خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ اور کچھ دروازے اللہ کریم اپنی حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان اپنی ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ بے شک انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے، اپنے نفس کے اس کو عیب دکھاتا ہے،
جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.